السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکنگ نیوز۔ میں ہوں سیرس مرزا۔ ناظرین، آپ کو بہت ہی اہم ترین خبروں سے آگاہ کرتا چلوں گا جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے کامیابی کی بھی لی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کو اختیار بھی دیا گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی راہی سے متعلق بھی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپڈیٹ اب تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، تحریک لبیک پاکستان دن بہ دن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر جو مسلمان ہے اس کی زبان پر یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ محبت کر رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، گزشتہ جو تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا ہوا تھا مرکزی دھرنا لاہور میں، اس میں فائرنگ وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان میں لوگوں نے کافی زیادہ شمولیت اختیار کی۔ اس میں سب سے بڑی خبر آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف جو ہے اس کے کافی زیادہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں انہوں نے، اور ایم پی اے، ایم این اے اور ان کے کارکنان نے چھوڑا کہ کیونکہ انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر گولیاں چلائی۔ سب مسلمان ہیں، اس کا تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے بڑھ کر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے، اگر بندہ اس پر ایمان نہ رکھے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا۔ ناظرین، جو بھی آپ کو بتانی خبر وہ یہ سب سے بڑی خبر ہے، آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر، اور انہوں نے اس کے جو ووٹرز ہیں اور اس کے جو گھر والے، اہل خانہ، دوست جتنے بھی ہیں، انہوں نے سب کو تحریک انصاف کو چھوڑ کر تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کر لی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر آج ہم تحریک لبیک کا ساتھ دیں گے، کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم یہ کہیں گے یہ میرے غلام ہیں، ان کو بخش دو، ان کو جانے دو۔ یہ ان کا بیان تھا۔ ناظرین، ابھی آپ میں دوسرے پوائنٹ پر آؤں جو دوسری بڑی خبر ہے تحریک لبیک سے ریلیٹڈ۔ جیسے کہ ناظرین، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگی تھی آزاد کشمیر میں، کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ لبیک پاکستان کوئی الیکشن کمپین نہیں کر سکتی، ان کے جو ہیں دفتر وغیرہ کو کلوز کیا گیا، پابندی لگائی گئی۔ لیکن الیکشن کمیشن اور عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن وہ حق میں فیصلہ کون سا تھا؟ ناظرین، وہ کہتے ہیں بابا جی، جو جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں نا، وہ مالک ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ویسا ہی ہوا کہ تحریک لبیک پاکستان کوششوں کی وجہ سے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ وہ بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی حق میں عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد والی جماعت نہیں ہے، اور تحریک لبیک پاکستان اپنا کام کرے اور اپنی کمپینیں چلائے، ریلیاں نکالے، دفتر کھولیں۔ الیکشن کی اجازت ہے، تحریک لبیک پاکستان الیکشن کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو وہ بتاؤں کہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہتے تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، کہ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے تھوڑا سا نکلتا ہے نا، ایک قدم چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 10 قدم آگے بڑھتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہے، اور ہم کیا ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر پہرا دینا ہمارا ہر سانس پڑ رہا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر پہرا دیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو جو تیسری خبر بتاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے متعلق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فیٹف کے اجلاس تھا، اور اس میں جو پہلا اجلاس ہوا تھا، تحریک لبیک پاکستان کے شورا نے کیا کیا تھا، وہ فیٹف کے اجلاس میں دھرنا منسوخ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے مطالبات تھے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ اور ابھی جو فیٹف کا اجلاس ہے، اس سے پتہ آپ کو پہلے جو پاکستان ہے وہ گرین لسٹ میں ہے۔ ناظرین، جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو فیٹف کے اجلاس کے فوراً بعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی 100% مکمل ہے، اور فیٹف کا اجلاس عنقریب دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے میں ہوگا، نیکسٹ جو منتھ آئے گا اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں یہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے متعلق جو تحریک لبیک پاکستان کی شورا ہے وہ خاموش کیوں تھی، وہ اس کی میں آپ کو بڑی خبر بتاؤں۔ فیٹف نے پاکستان کے سامنے کافی زیادہ باتیں رکھی کہ اس کو آپ فالو کرو تو ہم آپ کا گرین لسٹ میں باہر نکال دیں گے پاکستان کو، لیکن اب جو سامنے بڑی خبر آ رہی ہے وہ فیٹف کا اجلاس میں یہی مین پوائنٹ ہے کہ 295 سیکھ ختم نبوت کا معاملہ اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ابھی اگر ان کے اندر ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے اندر
ایمان کی دولت ہوئی تو وہ تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر، لیکن 295 سی کو کبھی نہیں ختم کریں گے اگر ایمان مکمل ہے۔ میں تو یہی دعا کروں کہ ان کے دلوں میں یہی آ جائے، غیرت ایمانی آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس ایک دفعہ حکومت آئی ہے تو اور ایک دفعہ حکومت آئی تو ہم یہ تو حق ادا کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ صاحب رضوی صاحب کی رائے کے متعلق اب جو بڑی خبر بتانے لگا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ فیٹف کے اجلاس کے فوراً بعد ہی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی اس وقت تحریک لبیک کی شورا خاموش ہے، کیونکہ فیٹف کا اجلاس ہے اور پاکستان کو گرین لسٹ میں نکالنا بھی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی شورا ہے وہ خاموش ہے۔ تو ناظرین، 3 اہم باتیں بتائی ہیں، اس سے متعلق آپ اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔